बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2 दिन पहले असद अली तूर साहब ने अपना एक वीलॉग किया और जिस वीलॉग में उन्होंने उनके लिहाज से उन्होंने कुछ एक बहुत अहम ख़बरों का हवाला दिया कि कुछ वो अहम ख़बरें बताएंगे, अंदर की ख़बरें बताएंगे, और उस हवाले से उन्होंने मेरा भी ज़िक्र खैर किया और कुछ इस किस्म की उन्होंने बात की कि जी कि इस मुल्क में कौन है जो कि इंतखाबात नहीं कराना चाहता। और फिर उन्होंने कहा कि जी वो इस अपने वीलॉग में अंदर की ख़बरें बताएंगे। और फिर उन्होंने मेरे उस दिन के आर्टिकल, मंडे की बात है, मंडे को मेरा कॉलम छपता है जंग में, तो जंग के मेरे कॉलम का हवाला दे के उन्होंने कहा कि जी जो आगाज़ मैं करना चाहूँगा वो अंसार अब्बासी के आर्टिकल के हवाले से, जिसमें बज़ाहिर उन्होंने कहा कि अंसार अब्बासी का तज़िया है, लेकिन ज़िम्मेदारी से वो कहते हैं कि मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये तज़िया नहीं बल्कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है, यानी ये फ़ौज का मौक़िफ़ है। जो अंसार अब्बासी का तज़िया है वो तज़िया नहीं है बल्कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि जी कि मैं ये नहीं कहता कि अंसार अब्बासी कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं। वो कहते हैं कि जी अंसार अब्बासी एक सीज़न जर्नलिस्ट हैं और सहाफ़ी जो हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, वो किसी से भी मिल सकते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, सब कुछ है। लेकिन उन्होंने फिर आगे ये कहा कि जी अंसार अब्बासी जो हैं वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। ये उन्होंने ये बात की और फिर उसकी उन्होंने वजह ये बयान की कि चूँकि अंसार अब्बासी मजहबी रुझान रखता है, इसलिए वो नज़रियाती तौर पर भी फ़ौज के बहुत करीब है। अच्छा, फिर जनरल बाजवा का भी जिक्र करके उन्होंने कहा, जनरल बाजवा जिस वक्त आर्मी चीफ थे तो उस वक्त भी अंसार अब्बासी जो है, ख़ास तौर के ऊपर जो लास्ट ईयर था जनरल बाजवा का, तो अंसार अब्बासी की उनसे डायरेक्ट बात होती रहती थी, मुलाकातें भी होती रहती थी और ये है कि जी मशवरे भी वो कह रहे थे जी किए जाते थे। और अब भी तकरीबन उनका यही स्टेटस है, यानी कि वो उनका ये कहना है कि फ़ौज के जो टॉप जनरल्स हैं उस वक्त भी अंसार अब्बासी का उनके साथ इंटरेक्शन और ये वो सब कुछ और मुलाकातें और मशवरे सब कुछ होता था, और अब भी यही उनका स्टेटस है। और फ़ौज की आला जर्नैल अंसार अब्बासी साहब से बराह रास्त राब्ते में होते हैं। अंसार अब्बासी की उन तक एक्सेस है, यही वो बात कर रहे हैं, जर्नलों की बात कर रहे हैं। और एक सहाफ़ी के लिए वो कहते हैं कि ज़ाहिर है एक सहाफ़ी के लिए ये बात अहम है और कि अगर अहम होती है कि अगर वो उन ऐवानों में एक्सेस रखता हो। ये किसी भी ज़ाहिर है जर्नलिस्ट, ये एक आम जनरल बात की कि अगर कोई भी जर्नलिस्ट है उसकी अगर फ़र्ज़ करें कि एक्सेस है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है, बेशक वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, सिविल है, व्हाटएवर, तो वो कहते हैं कि सो जहाँ पे ये मामलात तय पाते हैं, उन मामलात कौन से, यही जब चूँकि वो इलेक्शंस की बात कर रहे थे कि कौन इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, तो उनका सारे का सारा थीम ये थी कि जी इसके ऊपर जो अंसार अब्बासी ने लिखा अपने कॉलम में वो बेसिकली ख़बर थी। और फिर आगे जाके वो लिखते हैं कि मेरे कॉलम का फिर हवाला दे के उन्होंने कहा कि अंसार अब्बासी ने क्या लिखा, मतलब है कि वो फिर ये कहते हैं कि अगर ये माफ़ी तलाफ़ी नहीं होती, अब ये मैंने कॉलम पढ़ रहा हूँ, जो कॉलम के उन्होंने 3 पैराग्राफ पढ़े, अगर ये माफ़ी तलाफ़ी नहीं होती और इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने का पूरा मौका दिया जाता है तो फिर मुमकिना तौर पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात जीतेंगे। इंतखाबात का मकसद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अगर बगैर माफ़ी तलाफ़ी इमरान खान और तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेते हैं तो फिर पहले दिन से नई हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक ऐसा तनाव पैदा होगा जो मुल्क में बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम को जन्म देगा। इमरान खान आर्मी चीफ समेत मुतअद्दिद हाज़िर सर्विस जर्नलों के ख़िलाफ़ बार बार बोलते रहे और फ़ौज के साथ डायरेक्ट लड़ाई मोल ले ली। इस सूरत हाल में इमरान खान या तहरीक इंसाफ की नई हुकूमत की शुरुआत ही हुकूमत और फ़ौज के दरमियान एक बड़ी लड़ाई से होगी जिसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये उन्होंने 3 पैराग्राफ मेरे इसके पढ़े और उन्होंने फिर ये कहा कि ये जो 3 पैराग्राफ मैंने पढ़े ना अंसार अब्बासी की जो कॉलम, मेरा जो तज़िया था, ये असल में पूरी ख़बर है। और फिर उन्होंने कहा कि जी मैंने जुलाई से अगर आप उनके वीलॉग्स देखें तो उसमें मुख्तलिफ उन्होंने अपने प्रोग्राम्स में ये बात की कि जी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है
کہ عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ظاہر ہے اس کو اگر نہ روکا گیا اور اگر اس کو اس کے اوپر کسی طریقے سے کٹ ٹو سائز عمران خان صاحب کو نہ کیا گیا تو پھر وہی والی بات ہے کہ جی وہ الیکشنز جیت جائیں گے. اور یہ بہت بڑا کنسرن ہے. انہوں نے اس قسم کی بات کی کہ فوج کا یہ بہت بڑا کنسرن ہے. اور پھر انہوں نے طور صاحب نے یہ بھی کہا کہ پرنٹ میڈیا کے صحافیوں سے بھی کوئی میٹنگ ہوئی تھی ریسنٹلی, اس میں انہوں نے میرا نام نہیں ڈالا کہ جی ان کی میٹنگ ہوئی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے, اور وہاں پہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی جنوری فروری میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان صحافیوں کو کہا گیا پرنٹ میڈیا کے کہ جی اگر الیکشن جنوری فروری میں ہو جاتے ہیں تو پھر عمران خان الیکشن جیت جائیں گے. سو اسپیسیفکلی یہ بتایا گیا کہ جی عمران خان کے جیتنے کا مطلب ہے کہ جی اگر وہ جیت گئے تو پھر یہ ہے کہ جی اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. یہ اسی میٹنگ کا کوئی حوالہ دے رہے ہیں کہ میٹنگ میں کوئی اس قسم کی بات ہوئی. اچھا, اور پھر یہ کہ جی اگر عمران خان الیکٹ ہو کے آ گئے تو پہلے دن سے ہی لڑائی شروع ہو جائے گی. یہ بات کر کے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہی بات انصار عباسی صاحب نے منوان لکھی اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے, تو کیسے کہیں کہ انصار عباسی کا یہ تجزیہ ہے. اچھا, پھر انہوں نے آخر میں ایک اور بات کی کہ جی آف کورس کہ جی بالکل کہ جی انصار عباسی نے فوجی جرنیلوں کا خوف بیان کیا ہے اس آرٹیکل میں, جس کی وجہ سے وہ الیکشن کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. پھر آگے انہوں نے اپنا تجزیہ دیا. تو اب اس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو بات یہ کہ میرے کس سے کانٹیکٹس ہیں کس سے نہیں ہیں. یہ جرنلسٹ ظاہر ہے ایک کسی بھی جرنلسٹ کی مطلب ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک اس کے لیے ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کسی سے تعلقات ہوں, جتنے زیادہ آپ کے کانٹیکٹس ہوں گے, جتنے زیادہ آپ کے تعلقات ہوں گے, جتنے زیادہ آپ سے لوگوں کا کانٹیکٹ ہوگا, تو ظاہر ہے خبروں کے لحاظ سے آپ کو خبریں ملیں گی, اس سے سب کچھ ہوگا. لیکن میں ایک بات تھوڑا سا یہ ضرور بتاؤں گا کہ یہ جو طور صاحب نے یہ جو کہا ہے نا کہ یہ خبر ہے اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بیسیکلی انہوں نے مجھ سے یہ بات کی اور میں ان کی یہ بات بیان کر رہا ہوں, ایبسولوٹلی انٹرو. طور صاحب بھی سن رہے ہوں گے اور بھی لوگ سن رہے ہوں گے, اور میرا رب گواہ ہے کہ بالکل یہ بات غلط ہے. کسی قسم کی کوئی ایسی بات مجھ سے نہیں کی کسی نے بھی, اور یہ میرا پیورلی میرا اپنا ویو ہے, اور جو میں ویو مختلف طریقے سے پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں. اور یہ کہ جی اس بارے میں اور یہ میرا واقعتاً ایک کنسرن ہے کہ جی فرض کریں کہ اگر اس طریقے سے اور معافی تلافی کی بات جو میں نے جس میرے کالم کا جو حوالہ دیا گیا اس کالم کی جو ہیڈ لائن تھی وہ ہیڈ لائن تھی عمران خان کی معافی تلافی کے امکانات, اور اسی کے اوپر میں نے دو دن پہلے وی لاگ بھی کیا اور آپ نے بھی وہ وی لاگ دیکھا ہوگا. اور میں نے اس وی لاگ میں سارا, اور یہ ایک بینگ اے پاکستانی, بینگ اے کنسرن سٹیزن آف دس کنٹری, یہ میرا ایک کنسرن ہے کہ کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جی معاملات جو ہیں, ایک تو یہ کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں, ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ جی پی ٹی آئی کے لیے ٹیکنیکلی پی ٹی آئی کے اوپر کوئی پابندی نہیں, عمران خان صاحب کے اوپر ٹیکنیکلی پابندی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جی ظاہر ہے وہ بھی مائنس ہوں گے, اور پی ٹی آئی کے لیے بھی پریکٹیکلی ان کو مائنس کیا ہوا ہے, اس وقت کیا گیا ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات میں بار بار کرتا ہوں, بار بار کرتا رہا ہوں. اور پھر یہ کہ اگر عمران خان کے لیے کوئی رستہ نکالنے کی بات ہو, چکے مختلف جو سینئر جرنلسٹ ہیں, مختلف لوگ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی جب خاص طور کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد کہ جی عمران خان صاحب کے لیے بھی رستہ کھلنا چاہیے, اور وہی والی بات کہ جی لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونا چاہیے. تو اس میں فرض کریں کہ اس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ اگر دی جاتی ہے تو اس میں اگر فرض کریں کوئی ریپروشما, یہ معافی تلافی والا جو معاملہ ہے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, اگر یہ نہیں طے پاتا تو ہم کس طریقے سے آگے چلیں گے. اور مجھے کم از کم یہ ایک تو میری ذاتی جو میری انفارمیشن بھی ہے اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کم از کم, کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ معافی تلافی مئی 9 کی وجہ سے ممکن ہے, انلیس کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اور ان کی پارٹی جو ہے وہ مئی 9 کے بارے میں ایک کلیئر موقف رکھیں, اس کی کنڈمنیشن کریں. اور پھر میں نے اسی کالم میں جو عمران خان کی معافی تلافی والی بات ہے, اور جس میں نے لکھا بھی تھا کہ اگر جو رستہ ہے جو عمران خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے آگے, تاکہ ان کو ایک الیکشنز کا موقع ملے اور الیکشن میں پارٹیسپیشن کا, وہ یہ ہے کہ وہ
مئی 9 کی کنڈمنیشن کریں. مئی 9 کی کنڈمنیشن کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی ifs and buts شامل نہیں ہونے چاہیے, اور پھر یہ کہ اس کے اوپر شرمندگی کا بھی اظہار ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کہا جائے کہ جی جو مئی 9 کا جو ہے وہ تو عمران خان کے اگینسٹ سازشی جو بیانیہ عمران خان صاحب ظاہرہ بنا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے کہ جی اگر بغیر اس قسم کے معاملے کے, بغیر کسی معافی تلافی کے, بغیر کسی اس قسم کی تو اگر الیکشن میں جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو اوپن موقع دے دیں گے, تو جب اوپن موقع دے دیں گے تو میری ذاتی رائے میں عمران خان الیکشن جیت جائیں گے. اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں, بہت سے لوگ مجھے کہ پی ایم ایل این کے کہتے ہیں, اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بلا وجہ یہ بات کرتے ہیں. میں نے تو وہ جو ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سروے بھی جو ابھی ریسنٹ سروے تھا وہ بھی میں نے ڈسکلوز کیا تھا, اس کی خبر بھی میں نے سب سے پہلے دی تھی, اور جس میں عمران خان اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی سب سے زیادہ تھی. تو اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے, پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے, اور الیکشنز میں اگر ان کو ایک فیئر موقع ملتا ہے تو وہ الیکشن جیت جائیں گے. تو اب یہ دیکھیں کہ اس کے بعد پاکستان کا کیا سینیریو ہوگا. ہمیں اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ریکوائرڈ ہے, تو کیا پی ٹی آئی الیکشن جیتتی ہے یا عمران خان الیکشن جیتتے ہیں, دونوں صورتوں میں تو ان کا جو بیانیہ پچھلے 1.5 سال سے عمران خان پی ٹی آئی ورسز آرمی, اور آپ ان کا سوشل میڈیا دیکھیں, سب کچھ یہ. تو اس لحاظ سے مجھے آپ بتا دیں کہ جب اس طرح کی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت آئے گی تو پہلے دن سے کیا اس ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا نہیں ہوگا. سو یہ ایک کنسرن تھا جس کی بنیاد کے اوپر میرا اپنا ایک تجزیہ ہے کہ جی ہوگا, اور میں نے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, تاکہ ظاہر ہے آپ جب لکھتے ہیں تو اپنا خیال تو اس کو ڈفرینٹ لوگ ہیں, ڈفرینٹ اس میں پولیٹیکل لیڈرز بھی ہوتے ہیں, اس میں جو ممبرز آف پارلیمنٹ بھی ہوتے ہیں, جس میں سول بیوروکریسی, ملٹری بیوروکریسی, کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اس کو. لیکن پیورلی یہ میرا تجزیہ تھا, پیورلی یہ میرا ویو تھا. کسی قسم کی جو بات کی گئی نا کہ جی کہ یہ ایز اف کہ آئی واز فیڈ, کہ مجھے یہ کہا گیا تو اور میں نے پھر یہ لکھ دیا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ بالکل بھی خبر نہیں تھی, یہ میرا تجزیہ تھا. اور دوسری یہ بات کہ جی تعلق کی بات, تعلقات کی بات, وہی والی کانٹیکٹس کی بات, تو وہ خود بھی ظاہر مانتے ہیں. اور یہ کوئی بھی جرنلسٹ ہو, اگر فرض کریں آپ کے کہیں بھی کانٹیکٹس ہیں کسی کے ساتھ بھی, لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ میرے اپنے اصول ہیں, میں اپنے اصولوں کے اوپر الحمدللہ میں کمپرومائز نہیں کرتا. اگر فرض کریں کہ مجھے کوئی فوجی جرنیل کوئی انفارمیشن دیں گے تو میں وہ انفارمیشن اگر خبر کے طور کے اوپر دوں گا, یا اس لحاظ سے فرض کریں کالم میں بھی اگر اس کا ذکر کروں گا تو اس کا حوالہ کسی نہ کسی لحاظ سے ضرور دوں گا. بے شک سورسز کے لحاظ سے اگر نام نہیں لکھ سکتا کسی جگہ تو ڈیفینس سورسز کر سکتا ہوں, یا اس قسم کے مطلب کوئی نہ کوئی حوالہ دے کے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی کسی نے مجھے کہہ دیا جی کہ یہ آپ ایسے لکھ کے نہ ایسے آپ اپنے کالم میں یہ ویو دے دیں. تو یہ الحمدللہ ایسا میں نے کبھی بھی نہیں کیا. اور پھر ایک اور بات, مجھے نہیں پتا اسد طور صاحب کو یہ پتہ بھی ہے کہ نہیں, چونکہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کی بات لکھی. دیکھیں جنرل باجوہ صاحب کا بھی زمانہ آپ دیکھ لیں کہ جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت گئی اپریل میں, تو اس سے میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, تو فروری 2022 میں نے جنگ میں کالم لکھا کہ جی سیاستدان پھر استعمال ہو رہے ہیں, اور سیاستدانوں کے جن کے نام لکھے میں نے, اس میں میاں نواز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان, ان کے, اور اسی حوالے سے کہ جی عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی جا رہی ہے. سو اگر وہی تعلقات کی بات اور تعلقات کی یہ بات کہ جی میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا جرنیلوں کی مطلب ہے کہ بات کے اوپر چلوں گا, تو میں اس, اور یہ کہ جی اس وقت میرے اگر اس قسم کے تعلقات تھے, جو مشاورت ہوئی ہے سب کچھ, تو میں واحد جرنلسٹ تھا جس نے یہ کہا, لکھا جس نے کہ یہ, اور میں اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کے جانے کی اسی وجہ سے مخالفت کر رہا تھا کہ یہ چونکہ انلیگل مینز استعمال ہو رہے ہیں. میں نے ایک نہیں 2 کالم, کم از کم میں نے 2-3 کالم لکھے, میں نے ٹویٹس اس کے اوپر بہت بار کیے, اور یہ میرا اس میں موقف تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو غلط طریقے سے نکالنا, اگر میاں نواز شریف صاحب کا غلط طریقے سے نکالا جانا غلط تھا, تو عمران خان صاحب کا غلط طریقے سے نکالا جانا کیسے صحیح تھا. یہ میں بار لکھتا رہا اس کے اوپر. اگر لیکن ڈفر کہاں پہ ہوا, ڈفرنس فرض کریں پی ٹی آئی سے یا عمران خان سے,
वो जो कॉन्स्पिरेसी वाली बात करते हैं ना कि जी अमेरिका से कॉन्स्पिरेसी आई है, वो जो साइफर वाली बात, वो मैंने फ्रॉम डे वन मुझे पता था कि ये सब गलत है, वो सब प्रोपेगेंडा है, मेरी नज़र में उसमें कोई भी सदाकत नहीं थी। तो इस लिहाज से ज़ाहिर है आपके पास जो खबर होती है आप उस खबर को दे देते हैं, और किसी भी जर्नलिस्ट की तरह, किसी भी इंडिविजुअल की तरह, किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर मेरा अपना एक व्यू होता है, और वो व्यू मैं उसी तरीके से देता हूँ। और फिर मैं आखिर में जाते हुए मैं आपको बता दूं कि यही जो कॉलम मैंने जो लिखा, जिसका जिक्र इन्होंने किया, इससे पहले मैंने एक और कॉलम लिखा था, इससे जो पिछला कॉलम था, इससे लाडलों का सिलसिला, और मैंने उसमें ये कि जी एक लाडला माजी में था, मतलब कि इमरान खान साहब, एक के साथ आजकल लाडले जैसा सलूक किया जा रहा है, यानी कि आजकल की मियां नवाज शरीफ साहब, और एक है जो कि लाडला बनने की जस्तजू में है, और जो ना लाडला बनाए जाने की बुनियाद के ऊपर खफगी दिखा रहा है। वो मेरा मतलब है कि जी ये जो बिलावल साहब के बारे में बात की, और मैंने फिर ये लिखा कि ये पाकिस्तान की सियासत का वो अलमिया है जो ना ख़त्म होने का नाम ले रहा है, ना लाडला बनने की रेस थम रही है, ना ही लाडला बनाने वालों का तरीक़ाकार बदल रहा है। सो वो मेरा अपना व्यू पॉइंट था, उसके ऊपर मैंने लिखा कि किस किस्म की हमारी जमहूरियत, किस रास्ते के ऊपर हम चल रहे हैं, क्या हमारी इससे कामयाबी होगी, क्या नाकामियाँ होंगी। सो ये एक ज़रा इससे पहले का था। तो ये एक इंटरेस्टिंग चूँकि एक चीज़ थी, और मेरा नाम लेके एक ऐसी बात की गई जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट थी, तो आई थॉट कि मैं इसको दुरुस्त कर लूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।